अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात करेंगे कराची में हुए वाक़े की। एम क्यू एम, आपको सबको इल्म है कि जमात इस्लामी, एम क्यू एम और दीगर जमातें सिंध में जो बलदियाती ऑर्डिनेंस है, बलदियाती का एक्ट है, नया बलदियाती एक्ट, उस पर एक तरह से एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कुना है। 27 दिन हो गए हैं तकरीबन, आज 27वां दिन शुरू है जमात इस्लामी के धरने को। और जमात इस्लामी ने बहुत पीसफुली ये धरना दिया है सिंध असम्बली के एक गेट पर, और मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं। और कल PSL शुरू हो रहा है। आज उस हवाले से बलदियाती निज़ाम के हवाले से ही MQM पाकिस्तान ने, जिसके सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, उन्होंने आज एक एहतजाज का ऐलान किया। शारा फैसल से उन्होंने आना था मेट्रोपोल के करीब तक, और फिर वहाँ से प्रेस क्लब की जानिब जाना था। इंतज़ामिया के साथ जो उनकी बातचीत हुई इस एहतजाज के हवाले से, उसमें यही कहा गया कि वो प्रेस क्लब जाएंगे, और फिर अचानक उन्होंने जब रैली शुरू हो गई तो रूट तब्दील कर दिया और वो अचानक CM हाउस पहुंच गए। और फिर CM हाउस पर जो हुआ वो आप सबको पता है, चीफ मिनिस्टर हाउस पर। चीफ मिनिस्टर हाउस जिस इलाके में वाक़ है क्लब रोड पर, उसमें उसके साथ दो बड़े होटल हैं, 5 सितारा होटल हैं। वहाँ IPL के क्रिकेटर्स ठहरे हुए हैं, बैरून मुल्क से आने वाले क्रिकेटर्स भी ठहरे हुए हैं। और आपको पता है कि बैरून मुल्क का जो क्रिकेटर होता है वो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत हसास होता है। और ये भी आपको मज़े की बात बताऊं कि जब 2003 में जनाब मुशर्रफ की हुकूमत थी, उस वक्त भी जब ये अफ़गानिस्तान पर हमले शुरू हुए, तो उसके बाद जो मामलात दहशतगर्दी के हवाले से जो वाक़यात शुरू हुए, उसमें ऑगस्टा इंजीनियर्स पर एक अटैक किया गया था। और ऑगस्टा इंजीनियर्स की बस पर अटैक एन इन दो होटलों के करीब किया गया था, और उसके नतीजे में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी और फिर कई साल वापस नहीं आई। तो यही खदशा था। पुलिस उनसे मुज़ाकरात करती रही, और फिर उसके बाद जो हुआ आप सबने देखा, लाठीचार्ज हुआ। CM साहब को रिपोर्ट दी गई, शायद उन्होंने सख्ती से निपटने की हिदायत की होगी, जो भी है, ये कोई अच्छा नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम की मज़म्मत की जानी चाहिए, क्योंकि जो आइन के आर्टिकल्स हैं बुनियादी हुकूक से मुतालिक, उसमें वो इस बात की गारंटी करते हैं कि तमाम शहरियों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम ग्रोहों को बिला तफरीक रंगो नस्ल एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन पुरअमन एहतजाज का। उसमें फिर उसके ज़ैली कवानीन बनते हैं। यूरोप में अगर आपने एहतजाज करना हो तो आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, ये बताना पड़ता है कि इशू क्या है और कहाँ खड़े होंगे और कितने लोग होंगे। पाकिस्तान में ज़रा हम ये ज़्यादा हक़ इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान में मसाइल भी हैं, तो एहतजाज के बगैर काम भी नहीं होता। तो MQM ने जो मुतल्लिका जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ थी, उनके साथ जो बातचीत की थी, उसमें दो वज़रा ने, सईद गनी ने भी और नासिर शाह ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये बताया गया था कि कराची प्रेस क्लब जाएंगे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने अपना रुख बदला और फिर मेट्रोपोल से वो रवाना हो गए CM हाउस की जानिब, और रुकावटें तोड़ी, रुकावटें खड़ी की, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, कामयाबी नहीं हुई, और लाठीचार्ज हो गया। खैर, लाठीचार्ज पाकिस्तान में होता रहता है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि कुछ लोग जो ज़ख्मी हुए, उनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, गोद के बच्चे। एक 2 साला बच्ची या 1.5 साला बच्ची मैंने देखी है, खातून की गोद में थी। ये भी नाज़रीन एक अलमिया है कि हमारे सियासी लोग जब ये सियासी एक्टिविटी करते हैं और इस किस्म के मामलात में जाते हैं, उनको तो ये पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, और जब उनको ये इल्म है तो वो अपने लोगों को, ख़वातीन को भी एहतजाज के लिए लाते हैं, और ये रोकते नहीं हैं कि वो छोटे बच्चे बच्चियों को ना लाएं। वो छोटे बच्चे बच्चियाँ आई, एक 4-5 साल की बच्ची देखी, और भी इस तरह के बच्चे देखे। एक MPA पर तशद्दुद हुआ, ये सब काबिल मज़म्मत है। लेकिन ये भी सोचने की बात है कि क्या हम छोटे बच्चों को लाना चाहिए अखलाकी तौर पर मुज़ाहिरीन में? दुनिया भर में ये कहीं नहीं होता। उस बच्चे के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी वो वालिदैन कर रहे होते हैं, वो माँ बाप कर रहे होते हैं, वो सियासी जमातें कर रही होती हैं जो एहतजाज कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद एक ज़ख्मी जो न्यू कराची UC5 के बताए जाते हैं, असलम भाई, वो हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ शहीद हो गए। शहीद इसलिए कि पुलिस तशद्दुद हुआ और अचानक मौत है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस पे जगह दे। MQM ने यौम सियाह का ऐलान कर दिया है, और फिर MQM ने धमकियाँ में ज़बान में ये भी कहा है कि जैसा एक्शन हुआ उससे ज़्यादा सख्त रद्द अमल देंगे, उससे
سے زیادہ سخت جواب دیں گے۔ ناظرین، اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے اس پر بات کرنا مقصود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں ایم کیو ایم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایم کیو ایم کس طرح سے وجود میں آئی، سیاسی جماعتوں کو دیوار سے لگانے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے بنوائی تھی، اور اس کے بعد اس کا کردار بھی رہا ہے، وہ معاہدہ کرتی ہے حکومت میں شامل رہنے کا، معاہدوں کو خفیہ رکھتی ہے اور پھر اچانک دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ کوئی اخلاقیات جو ہے ہم فالو نہیں کرتے، اس میں ایم کیو ایم ذرا آگے ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی کا واقعہ ایم کیو ایم کے ذمہ لگا ہوا ہے، اس پر ایم کیو ایم انکار کرتی ہے۔ تو اب آج یہ جو واقعہ ہوا، اس کو ذرا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ چند روز پہلے سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے ایک تحریک چلائی جا رہی تھی صدارتی نظام کے حق میں۔ اس میں بعض سوشل میڈیا دانشور جو ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ پیشگی خبر دی تھی کہ جی ایک صوبے میں ایمرجنسی لگے گی، گورنر راج قسم شاید ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد صدارتی نظام کا معاملہ آئے گا، پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور بنیادی حقوق معطل ہو جائیں گے۔ جو پروکلیمیشن آف ایمرجنسی اور جو گورنر رول کا جو آرٹیکل ہے آئین میں، وہ آرٹیکل 232 ہے، پھر 233، 34، 35 یہ اسی ریلیٹڈ ہے، 34 تک ہیں، 35، 36، 235، 36 آرٹیکل جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں فائنینشیل ایمرجنسی کو۔ آرٹیکل 245 صوبے کو رول کرنے اور صوبے میں گورنر راج کے حوالے سے بھی ایک اہم آرٹیکل ہے، اس کے تحت آپ صوبائی اختیارات مرکز اپنے پاس لے سکتی ہے، صوبے کا اختیار۔ لیکن یہ آرٹیکل یہ کہتا ہے ناظرین کہ گورنر رول لگایا جا سکتا ہے، لیکن جس صوبے میں گورنر رول لگانا ہے اس صوبے کی اسمبلی سے اس کی قرارداد منظور کرانی ہے 6 ماہ کے اندر اندر۔ پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کے حوالے سے اس آرٹیکل کی بالکل ابتدا میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی صوبے میں ایمرجنسی لگانے کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے، لیکن اس صوبے کی اسمبلی سے اس کی منظوری لینا ہوگی۔ اگر صدر مملکت یا وفاقی حکومت اس صوبے سے منظوری نہیں لیتے تو پھر انہیں، اور پیش کی منظوری، اور تو انہیں پھر جانا ہوگا مجلس شورا میں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں، ایمرجنسی کی قرارداد پیش کر کے اس کو الگ الگ دونوں ایوانوں سے منظور کرانا ہوگا سادہ اکثریت سے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے اس وقت وفاقی حکومت کے لیے کہ وہ سادہ اکثریت سے، قومی اسمبلی میں تو وہ سینٹ کے نشست ہار گئے تھے، لیکن اس معاملے میں اگر وہ قومی اسمبلی سے منظور کرا بھی لیں تو سینٹ میں ان کے لیے فی الحال یہ مشکل ہے، اور اسی وجہ سے جو بعض دانشور ہیں، بہت سارے ویل نون لوگ ہیں، آج ان سے بات بھی ہوئی، میں نے ان کا رد عمل بھی دیکھا۔ کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید گورنر رول کی جانب جایا جا رہا ہے۔ اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، ظاہر سی بات ہے، پی ٹی آئی کے اپنے مقاصد ہیں، پی ٹی آئی سندھ حکومت کو فارغ کرنا چاہتی ہے بہت عرصے سے، آج کی بات نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو آج جس پر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کے کئی الزامات ہیں، چاہے وہ این ایف سی کا معاملہ ہو، این ایف سی میں تعیناتیوں کا معاملہ ہو یا جسٹس فائز عیسیٰ کا معاملہ ہو، آج انہیں آئین اور قانون کا یہ بنیادی حق یاد آ گیا ہے احتجاج کا، جبکہ وہ خود بھی احتجاج کا حق نہیں دیتے کسی کو۔ یہ ہماری حکومتوں کا عمومی رویہ ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم ایمرجنسی کی طرف جاتے ہیں تو بہت خرابی ہوگی، کیونکہ صدر اسمبلی سے بہرحال قرارداد منظور کرانا پڑے گی، اور وہ صدر اسمبلی میں جو آؤٹ رائٹ میجورٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ ایمرجنسی لگائی جائے، نہ ہی گورنر رول کی اجازت دی جا سکے گی۔ ایمرجنسی کی دفعات بہت محدود ہیں، اس کے حالات بہت محدود ہیں، لیکن آج جس رد عمل کا اظہار کیا ہے ایم کیو ایم نے، جو ہے، ایم کیو ایم کے بعد مخالف بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ان سے اختلاف کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ایم کیو ایم بہت ساری دفعہ استعمال ہوئی ہے، اور آج جس قسم کا اچانک جس طرح سی ایم ہاؤس گئے، اس نے سوالات کھڑے کر دیے کہ ایم کیو ایم کے مقاصد کیا تھے، یا اس احتجاج کے مقاصد کیا تھے، کیونکہ باقی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، جماعت اسلامی کا احتجاج روز ہو رہا ہے، 27واں دن میں داخل ہو چکی ہے جماعت اسلامی اپنے احتجاج کے۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ملک کے حالات ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اگر ملک کا مفاد عزیز ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور اس کا ایک افیکٹ تو فوری طور پر یہ ہوا کہ جو میچز ہونے تھے آئی پی ایل کے، آج 4 پریکٹس میچز ہونے تھے، وہ منسوخ کر دیے گئے۔ کل آئی پی ایل کا افتتاح ہے، اگر کل ایم کیو ایم یوم سیاہ مناتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کراچی میں اس کے بعد امن و امان تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک اچانک آج صبح بینر بھی لگے دکھائی دیے کہ گبر صدارتی نظام چاہتا ہے، تو یہ شارع فیصل پر لگے بیانات، کنٹونمنٹ کا علاقہ ہے، کس نے لگائے؟
اس کے تناظر میں ذرا ایم کیو ایم کی آج کی ریلی کو دیکھیے تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اقدام کی بھی مذمت بنتی ہے جو انہوں نے تشدد روا رکھ کر کیا ہے۔ تشدد کسی صورت روا نہیں ہے۔ ریلی کو روک کر ریلی کے قائدین سے مذاکرات کرنا چاہیے تھا، لیکن ناظرین اس میں جو خبر ہے اصل میں وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنر راج یا ایمرجنسی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور یہ حالات اس کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت سارے دانشوروں کا بھی خیال ہے، لیکن کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ابتدائی معلومات ہیں ان کے مطابق یہ اس طرف سوچا جا رہا ہے اور شاید اب آگے حالات اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے، لیکن بہرحال ہنوز دلی دور است اور دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس کا ملک پاکستان ہی کو نقصان ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے برنس روڈ فوڈ مارکیٹ بند کرائی گئی، اچانک بند کرائی گئی، رینجرز نے وہ کھلوایا، تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے سیاسی قائدین کو کہ احتجاج میں وہ کس حد تک جانا چاہتے ہیں، کہ کیا وہ آئی پی ایل ختم کرانا چاہتے ہیں، کیا وہ سندھ میں مخالف حکومت جس کے پاس آؤٹ رائٹ میجورٹی ہے اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ایک بات اہم اور ہے ناظرین، کہ میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے لے کر بہت سارے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ کیا فرق کیا ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے بلدیاتی نظام اور جو بلدیاتی ایکٹ سندھ کا ہے، کیا ڈفرینس ہے، یا 2002 کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے؟ تو سوائے چند چھوٹے چھوٹے معاملات کے کوئی بہت بڑا فرق دکھائی نہیں دیتا۔ وہ پی ٹی آئی جو خیبر پختونخوا میں میئر کے ڈائریکٹ الیکشن کراتی ہے، وہ کراچی میں ڈائریکٹ الیکشن کے خلاف ہے۔ 2002 کے پولیٹیکل آرڈر میں جس کے تحت بلدیاتی نظام بنا تھا، کراچی کو 18 ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا تھا، اب بھی ٹاؤنز میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن اس پر پھر آپ سے وعدہ رہا کہ ایک پروگرام ضرور کروں گا۔ میں نے تمام بلز جمع کیے ہیں، ان کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد ایک پروگرام جلد کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔